الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو قربانی واجب ہوگی، مسلمان نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مقیم ہے تو قربانی واجب ہوگی اور مسافر ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 88 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر لیا ہو اور 15 دن وہاں قیام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ایسا شخص مسافر ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آج کل بہت سے لوگ دوسرے ملکوں کے اندر یا دوسرے شہروں کے اندر رہتے ہیں اور وہاں ان کا کئی مہینے اور کئی سال رہنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ مقیم ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر جو یہ ہے کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مسافر جو 88 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرے اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو، 15 دن کے اندر واپس آنے کا اس کا ارادہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو۔ اگر نصاب کا مالک ہے تو قربانی واجب ہوگی اور نصاب کا مالک نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب نصاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نصاب کی کہ 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ سونا ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا اس سے کم سونا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آپ عورتوں کو دیکھیں، عام طور پر عورتوں کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہوتا ہی ہے، اس لیے عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہی ہے۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود قربانی کریں۔ شوہر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی زیورات کی وجہ سے، زیورات کی وجہ سے عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر عورت کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ قربانی کرے تو مرد اگر اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اصل یہ قربانی عورتوں کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس صرف زیورات ہیں، تو پھر مرد اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عام طور پر عورتیں چاندی نہیں رکھتی، سونا رکھتی ہیں، لیکن اگر کسی عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر سیونگ ہے تو سیونگ کو دیکھا جائے گا کہ اگر سیونگ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہے یا برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آج کے زمانے میں تقریباً 35-36 ہزار روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر 35-36 ہزار روپے سیونگ ہے، چاہے وہ اکاؤنٹ کے اندر ہو چاہے وہ اس کے پاس اپنے طور پر رکھے ہوئے ہوں اپنی الماری میں اپنے گھر میں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بزنس کا سامان ہے، مثلا کسی کی کوئی شاپ ہے، اس شاپ کے اندر وہ شاپ ہے کپڑے کی شاپ، تو شاپ میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، اور ان کپڑوں کی قیمت 35-36 ہزار سے زائد ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کسی شخص کے پاس ضروریات سے زیادہ کوئی سامان ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا زائد ہے، یعنی 35-36 ہزار روپے اس کی قیمت ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ایک مکان کے اندر رہتا ہے،
اس سے اس کی ضرورت مکمل ہو رہی ہے. اس مکان کے علاوہ اس کے پاس ایک اور مکان ہے جو زائد مکان ہے، جو اس کی ضروریات سے زائد ہے. اس مکان کی قیمت ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی ہوگی، لہذا اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی زائد پلاٹ ہے، ظاہر پلاٹ کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہوگی، لہذا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. تو غرض یہ ہے کہ قربانی تقریباً سبھی لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے اور سبھی لوگوں کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو سوالات اور بھی کیے گئے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں صرف اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. آئندہ جو اور سوالات ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ان کے جوابات دے دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قربانی جیسی اہم عبادت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.